کہا جاتا ہے کہ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ وہ ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا تھا جہاں زندگی سادگی سے گزرتی تھی۔ بچپن ہی سے وہ دوسروں سے مختلف تھا، جبکہ ہم عمر بچے کھیل کود میں مصروف رہتے۔ سلمان اکثر آسمان کو تکتا درختوں کے سائے میں گمسم بیٹھا رہتا۔ وہ دنیاوی زندگی کی چکاچوند میں کھویا نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ کسی انجانی سچائی کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ دنیاوی زندگی کی چکاچوند میں کھویا نہیں تھا بلکہ ہمیشہ کسی انجانی سچائی کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب بے قراری تھی، جیسے کوئی پکار اسے کہیں اور بلا رہی ہو۔ ایک دن وہ اپنے گاؤں کے بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو حقیقت سے واقف ہو، جو مجھے بتا سکے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک دانا بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اگر تم حقیقت کی تلاش میں ہو تو تمہیں سفر کرنا ہوگا۔ تمہیں ان درویشوں اور صوفیوں سے ملنا ہوگا جو اللہ کے قرب میں بسر کرتے ہیں۔ یہ سن کر سلمان نے اپنا سامان باندھا، مگر اس کے دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا۔ بے یقینی، خوف اور جوش کے ملے جلے جذبات نے اسے گھیر رکھا تھا، مگر سچائی کی جستجو میں اس کے قدم رکنے کو تیار نہ تھے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک اور دل میں ایک غیر معمولی اضطراب تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی پگڈنڈیوں کو چھوڑ کر ایک ایسے سفر پر روانہ ہوا جس کا انجام ابھی اس کے لیے ایک راز تھا۔ سلمان نے اپنا سفر شروع کیا اور کئی دنوں کے بعد ایک پہاڑی کے قریب ایک درویش کے بارے میں سنا جس کا ذکر لوگ عقیدت سے کرتے تھے۔ جب وہ اس درویش کے پاس پہنچا تو اسے ایک سادہ لباس میں ملبوس ایک درخت کے نیچے ذکر میں مہو پایا۔ سلمان نے عاجزی سے سلام کیا، درویش کی آنکھوں میں جھانکا اور کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ پھر دھیمی آواز میں بولا، بابا جی، میں سچائی کی تلاش میں ہوں۔ میرا دل بے چین ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس منزل کی طرف جا رہا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ مجھے کوئی روشنی، کوئی ہدایت درکار ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے۔ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو۔ غرور، حسد اور لالچ کو نکال دو، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی محبت دل میں نہیں آ سکتی۔ جب تمہارا دل ایک آئینے کی مانند صاف ہو جائے گا، تبھی اس میں حقیقت کا عکس نظر آئے گا۔ یہ الفاظ سلمان کے دل میں اتر گئے اور وہ وہاں کئی دنوں تک درویش کی صحبت میں رہا۔ خدمت میں وقت گزارا اور ان کے علم و حکمت سے فیض پایا۔ ایک دن وہ ایک سنسان جنگل میں بیٹھا تھا اور غور و فکر کر رہا تھا کہ اچانک اس کے دل میں روشنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ کی قربت کسی مخصوص جگہ، کسی خاص شخص میں نہیں، بلکہ انسان کے اپنے دل میں پوشیدہ ہے۔ جب دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور صرف اللہ کی محبت رہ جاتی ہے، تب ہی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی دن سلمان کی بے قراری ختم ہو گئی۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل حقیقت اللہ کی رضا میں ہے۔ اس نے اپنی زندگی اللہ کے ذکر اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دی۔ یوں ایک عام نوجوان سالوں کی تلاش کے بعد خود ایک درویش اور ولی بن گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو سکون اور عرفان کی علامت ہوتی ہے۔ اس کی زبان سے حکمت کے موتی جھڑنے لگے اور اس کا وجود محبت و رحمت کی خوشبو سے مہکنے لگا۔ لوگ اس کے پاس آ کر دل کا بوجھ ہلکا کرتے اور وہ انہیں سچائی، صبر اور اللہ کے قرب کا راستہ دکھاتا۔ وہ خود روشنی بن چکا تھا جو دوسروں کی تاریکی کو دور کر رہا تھا۔